So, ladies and gentlemen, our next speaker for today's book launch ceremony is none other than, obviously, who doesn't know him? And does he really need an introduction? I mean, he's that viral. You can guess probably by now who is he. So, yes, Qasim Ali Shah Saab. So, with a huge round of applause, please help me welcome Qasim Ali Shah Saab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. کسی نے یہ سمجھانے کے لیے کہ صوفی کیا کرتا ہے ایک بڑی اچھی مثال دی. میری کہیں نہ کہیں یادداشت کسی کونے میں رہ گئی. میرا دل کیا میں آپ سے شیئر کروں. اس نے کہا کہ ریڈیو جب تک ٹیون نہیں ہوا ہوتا آپ اس کی آواز کو سنیے گا, سب کے تخیل میں وہ آواز آ جائے گی, سب یاد کریں گے تو ان کے حافظے میں آ جائے گی کہ ریڈیو کی آواز جب وہ ٹیون نہیں ہوا ہوتا, 103 پہ نہیں ہوتا, 107 پہ نہیں ہوتا, 95 پہ نہیں ہوتا, 100 پہ نہیں ہوتا, 101 پہ نہیں ہوتا, تو کہا جاتا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے رو رہا ہے, وہ شور جو سنائی دے رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ ٹیون ہو جاتا ہے, کسی خاص فریکوینسی پہ سیٹ ہو جاتا ہے, تو ایک ردم آ جاتا ہے, وہ رونا رک جاتا ہے. آپ تاریخ کا کوئی نام نکال کے دیکھ لیجئے, آپ کو سب صوفیہ میں ردم ملے گا. واصف صاحب کی کیسٹ لگا کے دیکھیے, آپ کو ایک ردم ملے گا. آپ آج کے کسی خیر کے شخص کو سنیے, اس کی بات میں جو چاشنی اور اٹریکشن ہے, ایک ردم ملے گا. اس سماج میں بڑا شور ہے. آپ ٹی وی لگا کے دیکھیے, آپ کو شور سنائی دے گا. آوازیں نہیں ہیں, باتیں نہیں ہیں, شور ہے. شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک زیادہ شور ہے. اور اتنا شور ہے کہ شور کرنے والے, بتایا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کمپلین کرتے ہیں شور کرنے والا بندہ ہی نہیں مل رہا, بندے شارٹ ہو گئے ہیں. اور اس سارے شور میں کہیں پر اگر کوئی ٹیونڈ ہے تو وہ صوفی ہے. ایک بڑی پتہ کی بات جو میرا حال ہے ہر شخص جو فکری ارتقاء سے گزرتا ہے وہ اس بات کو سیکنڈ کرے گا, اور جو نہیں گزر رہا یا نہیں گزر سکا وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ کہ میں نے دوسروں کو ٹیونڈ کرنا یہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کی تمنا صرف ایک ہی بچتی ہے, مجھے اپنی ٹیوننگ کرنی ہے. ہر وہ شخص جس میں یہ تمنا پائی جاتی ہے کہ میں نے دوسروں کو ٹیونڈ کرنا ہے, دوسرے سب ٹھیک ہو جائیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, زمانہ ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ حالات دیکھیے جی کیسے ہیں, یہ ملک کس طرف جا رہا ہے, یہ دنیا کو بدل کے رکھ دینا چاہیے, کیوں نہیں بدلی جا رہی. اور سچ بتاؤں تو اپنے گھر کے حالات لوگوں سے بدل نہیں رہے ہوتے, ملک کی تقدیر کہاں سے بدلی جائے گی. آپ کو یہ مزاج کامن ملے گا, نصیحت کے ذریعے, ڈانٹ کے ذریعے, غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے. ہم چاہتے ہیں سب کی اصلاح ہو جائے. صوفی سیانہ بندہ ہوتا ہے, وہ جان لیتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح سے کئی گنا زیادہ ضروری اپنی اصلاح ہے. کیونکہ اسے سب سے بڑی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ جانے کے بعد قبر بھی تو اپنی ہوتی ہے, سانجھی قبریں نہیں ہوتی. آپ اپنے انجام تک جاتے ہیں, دوسرا اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے. سو یہ خود کو ٹیونڈ کرنے کا اور اپنی ذات کی اصلاح کرنے کا نام ہی شاید صوفیزم ہے. اس کتاب کو جتنا میں نے پڑھا, تھوڑے وقت میں پڑھا, سچی بات بتاؤں سارا نہیں پڑھ سکا, کیونکہ مجھے کتاب آج سے چند دن پہلے ملی. یہ وعدہ کہ میں نے اس تقریب میں آنا ہے, 1 مہینہ پہلے میرے بڑے ہی محبت کرنے والے ہر دل عزیز اور بڑے بھائی کی حیثیت سے کاشف محمود صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم کیا, میرا آنا واجب تھا. کتاب میں نے چند دن پہلے جتنی پڑھی, میں یہی سمجھ پایا کہ ایک سچا صوفی جس طرح ایک عورت کھانے پکاتی ہے, برتن گندے ہوتے ہیں, کتنی ہانڈییں, کتنا کچھ پکنے کے بعد آخر کار اسے یہ سمجھ ہوتی ہے کہ اس برتن کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے باہر چمکانا اتنا ضروری نہیں ہے, اندر سے مانجنا بڑا ضروری ہے. صوفی اپنے آپ کو اندر سے مانجتا ہے. حالات, واقعات,
ایک کل بچہ بیٹھا ہوا اور کہنے لگا کہ صاحب میں نے بہت بڑا کام کرنا ہے. 28 سال اس کی عمر تھی. تو میں نے کہا یہ فیصلہ آخرکار تم نے کر کیسے لیا؟ اس نے کہا جی میں نے والد صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ زندگی کے خرچے بھی آپ ہی اٹھائیں گے کیونکہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں. میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ دنیا کی پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیے جنہوں نے کام کیے ان کے سارے چیلنج رہے, ان کو سب مسئلے فیس کرنے پڑے. ان کی زندگی کوئی ایک سامنے کلیئر ٹریک پہ نہیں تھی. ہرڈلز, ایشوز, پرابلمز, کانسپیرنسیز, پروپیگنڈاز, کرٹیسزم, اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا, لوگوں کا استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دینا, کام پڑ جائے چوم کے ہاتھ یہاں لگانا, کام نہ پڑا تو منہ بھی پلٹ دینا. یہ سب بے وفائیوں کے بعد ایک بندہ جا کے وفادار بنتا ہے, وہ اپنی منزل کو پاتا ہے. تو صوفی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ باہر مانجنے سے اچھا ہے اپنے آپ کو اندر سے مانجا جائے. اور صوفی یہ کام بھی کرتا ہے کہ جیسے گھڑا بیچنے والا گھڑے کی دکان پہ برتن لیے بیٹھا, گھڑا حوالے کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس نے میری ناک کٹوانی ہے چند دن بعد. وہ ہر آنے والے کے سامنے جب سودا ہونے لگتا ہے تو اس گھڑے کو بجا کے زور سے دکھاتا ہے کہ باؤ جی لے لو ٹھیک ہے. تو سامنے والا کہتا ہے اب یہ میرا گھڑا ہونے جا رہا ہے, اتنی زور سے تو نہ مارو. وہ کہتا ہے ٹوٹنا ہے اتھے ٹوٹ جائے, تاڑے کول جا کے نہ ٹوٹے, اتھے خراب ہو جائے. یہ عین چوراہے میں جو خراب کرے گا بہتر ہے یہیں ٹوٹ جائے. حضور والا صوفی اپنے گھڑے کو, اپنے کاموں کو بجا بجا کے دیکھتا ہے, اس کو ٹھیک کرتا ہے. آپ ایک سادہ سا کلیہ آزما کے دیکھ لیجئے. یہ کلیہ مجھ پہ بھی بڑوں نے آزمایا, کئی بار غلطی ہوئی, پھر امپروو کیا, ٹھیک کیا. ہر وہ بڑا محترم جس کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں, کسی بھی حوالے سے بڑا سمجھتا ہوں, وہ میری اس بات کو کاشف صاحب سیکنڈ کرے گا. آپ کی اگر کوئی اصلاح کرے نا, اگر آپ واقعی اس سے محبت کرتے ہیں نا تو محبت بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ کی کوئی اصلاح کرے نا اور آپ دم کٹے کی طرح بھاگ جائیں, یہ نشانی ہے کہ تعلق پھر کسی ضرورت کا تھا. خالص رشتے یاد رکھیے گا بقول واسف صاحب کے, وہ ہیں جو پاس بیٹھ کے آپ کی اصلاح کر دیتے ہیں. نہ خالص بندہ چوراہے میں اصلاح کرتا ہے فیس بک اور کہتا ہے میں بڑا ہمدرد ہوں, میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یہ مزاج عام ہے. ہمارے مرشد نے ہمیں یہی سکھایا, جو تمہارا دوست ہے وہ تم سے تمہاری برائی کو بیان کرے گا, دوسروں سے تمہاری خوبی کو بیان کرے گا, بھرم رکھ جائے گا, پردہ ڈال دے گا, گنجائش رکھے گا آج کی غلطی ہے کل کی اصلاح ہو جائے گی. اور جو کمزور ہے وہ اس غلطی کا اشتہار بنائے گا. تو دیکھیے اشتہار بنانا بڑا آسان ہو گیا نا, سوشل میڈیا کا زمانہ. تو صوفی وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح, وہ سب سے پہلے خود کو فتح کرتا ہے. اور تاریخ کا نام دنیا کو فتح کرنے کے بعد الیگزینڈر پلٹتا ہے وقت کے درویش کے پاس. خبر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ایک خدا تک پہنچا شخص ہے, دیو جانس کلبی. جا کے دیکھتا ہے کہ وہ درویش پانی میں سوکھی روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا ہے. گھوڑا لیے سکندر پوری فوج کے ساتھ موجود ہے, اور گھوڑے پہ بیٹھے اسے کہتا ہے کہ کوئی میرے لائق حکم ہے تو کیجئے, میں آپ کے کسی کام آ سکوں. درویش کہتا ہے ہاں ایک کام کر دو, اس گھوڑے کو تھوڑا سا پرے کر دو. بڑا حیران ہوتا ہے, میں سکندر ہوں, کوئی میری شان کو دیکھ کے کام کہتے, یہ کیا کام کہا؟ اس نے کہا سورج کی روشنی میرا حق تھا, مجھے وہی چاہیے. سوکھی روٹی پانی کے ساتھ اگر میں بڑا مطمئن ہوں تو تمہاری ضرورت کتنی کو ہوگی. اسی جلال میں نیچے اترا اور دوبارہ کہا کہ کوئی کام بتائیے. درویش نے کہا تم میرے غلام کے غلام ٹھہرے, تم میرے کام کس سا ہوگے؟ اس نے کہا آپ کے غلام کا غلام میں کب سے ہوا؟ اس نے کہا عرصہ ہوا, اس نفس کو میں نے غلام بنایا اور تم نفس کی غلامی میں دنیا فتح کر بیٹھے. حضور والا جو خود کو فتح نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا فتح کرے گا. قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ کی بات دنیا کی سب سے بڑی بات ہے. آپ کا کہا ہوا جملہ دنیا کے سب جملوں پہ بھاری ہے. آپ کا میسج
تمام جتنے میسیجز دنیا میں ہیں ان سب سے افضل ہے. آپ نے فرما دیا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو. کس مقام پہ فرمایا؟ اس مقام پہ فرمایا جہاں تلواروں پہ خون لگے ہوئے تھے, جہاں ساتھیوں کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے, اس مقام پہ جہاں کچھ ساتھی شہید ہو چکے تھے, اس مقام پہ فرمایا یہ جہاد اصغر تھا, اور اس جہاد اصغر سے تم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو. ساتھی صحابی سب ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جہاد اکبر سے بڑا اور جہاد کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جانیں چلی گئیں؟ یہی جہاد اکبر تھا. اور جہاد اصغر کہہ رہے ہیں, جہاد اکبر پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ زندگی, اس میں نفس کے ساتھ جنگ, فنکشننگ رہنا, روز کی جنگ لڑنا, یہ جہاد اکبر ہے. یاد رکھیے مجاہد شاید زندگی میں ایک جنگ لڑتا ہے, 2 جنگیں لڑتا ہے, 3 لڑتا ہے. کسی فوجی سے پوچھ لیجئے گا, جس نے 65 لڑی ہے اسے شاید 71 نصیب نہیں ہوئی, جس نے 65-71 لڑی ہے اسے کارگل نصیب نہیں ہوئی, جس نے کارگل لڑ لی ہے اس کو وانا نصیب نہیں ہوا, جس نے وانا لڑی وہ ریٹائر ہوگا. لیکن مومن ولی صوفی روز جنگ لڑتا ہے, اس کی جنگ روز ہے, لمحہ بلمحہ جنگ ہے. وہ کبھی اپنی نفرت سے لڑتا ہے, وہ کبھی اپنے کینے سے لڑتا ہے, وہ کبھی اپنے حسد سے لڑتا ہے, کبھی اپنی تھوڑ دلی سے لڑتا ہے, کبھی اپنی سوچ پہ لعنت بھیجتا ہے, کبھی وہ اپنے خیال سے لڑتا ہے, کبھی وہ کوئی ٹیمپٹیشن سے لڑتا ہے, اور لڑتے لڑتے آخر کار دنیا سے چلا جاتا ہے. خود کو شاید کچھ نہیں ثابت کر پاتا, لیکن 40 گواہی دینے والے ہوتے ہیں یہ وقت کا ولی تھا, یہ نیک انسان تھا. 40 گواہیاں موجود ہوتی ہیں کہ اس نے میری فیس دی تھی, اس نے میرے لیے آسانی پیدا کی تھی, اس نے مجھے رستہ دیا تھا, اس نے ثابت کیا تھا کہ حال حلیہ جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وزن آپ کی نیت اور اخلاص کا ہے. یہ نیت کا اخلاص ہے کہ واصف علی واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے 30 سال بعد بھی ان کی کتابیں چوم کے پڑھی جاتی. یہ نیت کا اخلاص ہے, یہ نیت کا اخلاص ہے. لوگ کہتے ہیں پانی میں چلا لگانے سے رب ملتا ہے. 22 سال انگلش بھی اخلاص سے پڑھائی جائے تو اللہ کا رستہ مل جاتا ہے. واصف صاحب نے ثابت کیا. ہم کہتے ہیں کہ جناب بوریا بسترا اٹھا کے گھر سے نہ نکلیں. واصف صاحب گھر بیٹھے رہے, ساری دنیا وقت کے کتنے کتنے بڑے نام اس دروازے تک آئے, ثابت کیا کہ تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. مسافروں کے سفر گھر میں کٹ جاتے ہیں, سفر اندر کا ہے, ہم باہر کرنا چاہتے ہیں. صوفی اندر کا سفر کرتا ہے, وہ باہر کا سفر نہیں کرتا. اور میں بھی شامی صاحب کی طرح واصف صاحب کی محفل کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مجلس کو, محفل کو, اپنی بات کو ختم کروں گا. مجلس تو چلتی رہنی ہے. کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تنگ بڑا تھا اس سے, تو کہا کہ میں جا رہا ہوں فلانے علاقے میں, تو وہاں جا کے میں تبلیغ کروں گا اور اللہ کو ڈھونڈوں گا. اس نے کہا پھر مجھے بھی ساتھ ہی لے جاؤ. اس نے کہا پھر نہیں اللہ مل سکتا. آپ یاد رکھیے گا یہ جو کچھ زندگی کے پیکج میں کارڈ سکریچ کر کے لوڈ ہوا ہے نا, یہ بھگت کے جانا آپ نے, اس میں سے مائنس کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا سب سے قیمتی جملہ, ساری واصف صاحب کے جملے تو بڑے قیمتی ہیں, آپ فرماتے ہیں ابتلا امام کو امام عالی مقام بنا دیتی ہے. بڑا انسان چیلنج, مسائل, مشکلات سے اور بڑا ہو جاتا ہے, چھوٹا انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے, بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. تو زندگی کی ڈش میں جو کچھ پڑا ہے اسی کو قبول کرتے ہوئے صوفی آگے بڑھتا ہے. اسے صبح کائنات کی تجوریاں چابیاں دی جائیں تو شام کو ویسے ہی مالک کو واپس کرتا ہے کہ رب سونے تو چنگی چلا لینا, میری کی مجال, میں اینو ادھر کراں تے اینو ادھر کراں. یہ بھی واصف صاحب نے کہیں سنایا, بتایا کہ کسی شخص نے کہا جی اس میں اعظم, پیر صاحب نے کہا اچھا یہ ڈبہ پکڑو, اسے کل تک سنبھالنا ہے, لے آنا, اس میں اعظم تمہارا. وہ شخص چلا گیا, اچھا ڈبے میں سے کھڑ کھڑ ہوتی تھی, کوئی آواز آتی تھی, رہا نہ گیا, تجسس بڑی خطرناک چیز ہے, جاننے کی خواہش. آخر کار اس ڈبے کو کھولا تو چوہا نکلا, اور خالی ڈبہ لے کے اگلے دن پیر صاحب کے پاس واپس آیا. اس نے کہا جی پیر صاحب وہ چوہا تھا
سو نکل گیا. انہوں نے کہا چلیا تو چوہا نہیں سام سکیا, اس میں اعظم تو بڑی بڑی چیز ہے. حضور والا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے چوہے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.